لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں اپنا ذکر خاص کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائی ہے۔ ابابیزی وقار یاد رکھیں کہ جس طرح ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کے اندر امت مسلمہ کے لیے مغفرت، بخشش اور رزق کے اندر وسعت کی خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالی سناتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے ساتھ کائنات کی بڑی بڑی ہستیوں کی بھی نسبت موجود ہے۔ 3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال مبارک ہے۔ تو آج میں یہ چاہوں گا کہ حضرت سیدہ پاک کی برگاہ کے اندر حاضری لگا کر خراج عقیدت پیش کر کے اپنی عالم برزخ و حشر کی زندگی کا سامان تیار کروں۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا، لوگوں سنو، قیامت والے دن 4 لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ فرمایا، پہلا وہ شخص جو میری آل کی عزت کرنے والا ہوگا، دوسرا فرمایا وہ شخص جو میری آل کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوگا، اور تیسرا فرمایا میری اولاد کے مشکل کام کو حل کرنے والا ہوگا، اور چوتھا فرمایا وہ شخص کہ جس کی زبان اور دل سے میری آل سے پیار کرنے والا ہوگا۔ فرمایا ان 4 شخصوں کی قیامت والے دن میں کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا۔ یعنی زبان سے بھی آل پاک کا ذکر کرنے والا ہوگا اور دل سے بھی حضور کی آل سے کیا کرنے والا ہوگا؟ پیار کرنے والا ہوگا۔ تو حضرات محترم، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان تو وراء الورا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کون سی ہو سکتی ہے کہ میرے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کو راضی رکھے گا، گویا اس نے مجھ محمد رسول اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے سرکار کی پیاری زوجہ ام المومنین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی عمر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا، چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ فرمایا کہ جب سیدہ چلتی تو ایسے لگتا تھا جس طرح اللہ کا رسول چل رہا ہے، جب بولتی تو ایسے لگتا تھا جیسا کہ اللہ کے پیارے محبوب بول رہے ہیں۔
بیٹھی ہوئی ہوتی ایسے لگتا تھا کہ جیسے اللہ کے پیارے محبوب تشریف فرما ہے. اور سیدہ پاک سے اتنی محبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب کبھی سیدہ پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر تشریف لاتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور سیدہ پاک کا استقبال کیا کرتے تھے. اور جس جگہ پر میرے سرکار تشریف فرما ہوتے اپنی جگہ پر سیدہ پاک کو کیا کر دیتے تھے؟ بٹھا دیتے تھے. حضرات محترم، اتنی محبت، اتنا پیار اور اتنی شان اور عظمت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت مولا کائنات نے ایک دن حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے کریم آقا، آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ زہرا سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں تجھ سے زیادہ پیار سیدہ پاک سے کرتا ہوں. اور فرمایا، علی ایسا نہیں ہے، میں اس سے بھی زیادہ تیری عزت کرتا ہوں، عزت والا سمجھتا ہوں. تو حضرات محترم، جسے عزت دی جاتی ہے، جس کی عزت کی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ پیار بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ محبت بھی ہوتی ہے. جس کو عزت نہ دی جائے، عزت جس کی نہ کی جائے، تو اس کے ساتھ کوئی پیار محبت ہو نہیں کرتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، پیاس کے مارے لوگ کوئی کدھر جناب والا بھاگ رہے ہوں گے، اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر، آب کوثر لیے بیٹھے ہوں گے. اس وقت لوگ آراج کے نعرے پانی کی طلب کے اندر ہوں گے، اور کچھ ایسے فرشتے ہوں گے کہ جو وہاں پر آگ کے درے لے کر جناب والا کھڑے ہوں گے، اور جو آب کوثر کی طرف جانے والے ہوں گے نا، جا رہے ہوں گے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو وہ درے مار مار کر جناب والا کیا کر رہے ہوں گے؟ بگا رہے ہوں گے. اے امام بتاؤ، یہ آب کوثر پلائیں گے کسے؟ پیے گا کون؟ تو میرے امام آپ فرماتے ہیں، لوگوں سنو، قیامت والے دن یہ آب کوثر اسے نصیب کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے اعلان کروائے گا، آج یہ کوثر کے جام وہی پی سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر حب آل علی موجود ہو. یعنی کہ جس کے دل کے اندر امام حسن و حسین اور سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موجود ہوگا؟ پیار موجود ہوگا. تو آج یہ آب کوثر جناب والا انہیں پلایا جائے گا. اسی لیے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور کو مرد کوئی پیارا نہیں دیکھا. یعنی حضور کو سب سے زیادہ پیارے مردوں میں سے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور فرمایا عورتوں میں سے سب سے پیاری
آپ کی بیٹی سیدہ پاک حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے زیادہ پیار میرے نبی حضرت علی سے، اور عورتوں میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے فرمایا کرتے تھے؟ سیدہ پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آؤ اس سیدہ زہرا کی شان کا کیا کہنا کہ اللہ اکبر، کہ جس کے گھر کے اندر جناب والا فرشتے آ کر چکیاں چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ جناب والا میں خواب میں سو رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں، اور اتنے میں میرے کریم آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے۔ اللہ اکبر، میرے سرکار جو ہی جلوہ فروز ہوئے، میرے سرکار تشریف فرما ہوئے، میرے جناب والا پیارا بیٹا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جناب والا کہہ دیا، او نانا جان مجھے پیاس لگی ہے، مجھے جناب والا پانی پلا دیجئے۔ آپ کیا دیکھتے گئے، اور اتنے میں میرے سرکار خود اٹھتے گئے، ہاتھ میں جناب والا پیالہ لیتے ہیں، ادھر ادھر دیکھا پانی نظر نہ آیا، باہر دیکھا اللہ اکبر ایک بکری کھڑی ہے، میرے سرکار اس کے پاس چلے جاتے اور جا کر اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھ دے گئے، بکری کے تھنوں میں دودھ دے رہا ہے، میرے سرکار اس بکری کو جناب والا دھو لیتے ہیں، دھو کر اس پیالے میں جوئی لے کر آتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جناب والا دے رہے تھے، اتنے میں امام حسین نے عرض کی، نانا جان مجھے بھی پلا دیجئے، میرے سرکار نے امام حسن کو وہ پیالہ دے دیا۔ یہ سارے کا سارا منظر حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا دیکھ رہی ہے، میرے کریم نبی کی برگاہ میں عرض کرتی ہے، بابا جان لگتا ہے آپ جناب والا حسین سے زیادہ امام حسن سے پیار کرتے ہیں۔ بابا جان لگتا ہے ایسا ہے، حسین تو چھوٹا ہے لیکن آپ حسن سے زیادہ جناب والا کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے او میری بیٹی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اور جس طرح مجھے حسن پیارا ہے اسی طرح مجھے حسین سے بھی پیار ہے۔ اللہ اکبر فرمایا، اس سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ ابھی یہ بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میری پیاری بیٹی فاطمہ، ارے یاد رکھ میں تجھے یہ خبر دیتا ہوں، اللہ اکبر کل قیامت والے دن میں اور تو، اللہ اکبر تیرے یہ دونوں شہزادے یہ بستر پر لیٹا ہوا حضرت مولا علی، ہم پانچوں پر پانچ قیامت والے دن اللہ اکبر ایک ہی محل میں داخل کیے جائیں گے۔ ہم پانچ قیامت والے دن ایک محل میں جناب والا ہمیں کیا کیا جائے گا؟ داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اسی لیے بے دم کی روح تپنی تڑپی اور کہنے لگا، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ و علی۔ اللہ اکبر۔
اکبر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آؤ ذرا دیکھو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اور عظمت کیا ہے؟ میرے نبی کے پیارے غلام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے گئے، ایک دن میری امی جان نے مجھ سے پوچھا، اے حذیفہ یہ بتا آج کتنا عرصہ ہوا ہے تو اپنے پیارے کریم آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نہیں گیا ہے؟ عرض کرنے لگے، امی حضور آج کافی دن گزر چکے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا اتنا کہنا تھا، میری امی جناب والا مجھ پر غصے ہو گئی، کہنے لگی چلا جا ابھی ابھی جا کر حضور کی برگاہ کے اندر حاضری دے کر آ جا۔ آپ فرماتے اتنا کہنا تھا نا، اور جاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اے حذیفہ حضور کی برگاہ میں جا رہا ہے، حضور سے میرے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ کیا کرنا؟ اور جس کے لیے حضور مغفرت کی دعا کر دینا، پھر اس کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے؟ جاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہیں، حذیفہ جا تو رہا ہے، پیارے نبی کی برگاہ کے اندر میرے لیے دعا کروانا، اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ صحابی رسول ہے لوگوں۔ اب چل پڑتے گئے، آپ فرماتے ہیں میں سیدھا مسجد نبوی میں چلا جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں میرے سرکار جناب والا مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، میں پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، مغرب کی نماز سرکار کے ہمراہ پڑھی، اس کے بعد جناب والا میں بیٹھ گیا۔ میرے سرکار ذرا ادھر توجہ کرے، میں سرکار سے اپنے لیے بھی دعا کرواؤں، اپنی ماں کے لیے بھی دعا کرواؤں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے جو ہی نماز پڑھائی، اس کے بعد میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا نوافل کے اندر مشغول ہو گئے۔ کیا دیکھتا ہو نفل پڑھتے پڑھتے وہ عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، میرے سرکار اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھانے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد پھر میں اس انتظار میں ہوں کہ سرکار کب فارغ ہو، میں سرکار کی برگاہ کے اندر جناب والا سلام پیش کروں، اپنی اور اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے جو یہ نماز پڑھی، اس کے بعد میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا اپنے حجرے کی طرف خراما چل پڑے۔ پیچھے میرے نبی نے نہیں دیکھا، اللہ اکبر، جو ہی میرے سرکار نکلے ہیں، اللہ اکبر، میں بھی اپنے نبی کے پیچھے پیچھے جا چلنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں تھوڑا سا آگے چلا، میرے قدموں کی آہٹ کو جناب والا میرے سرکار نے سنا۔ میرے سرکار نے فرمایا رات کی تاریکی کے اندر ارے میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ حذیفہ بن یمان آیا وہ۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی کے حدیث کے لفظ سننا، اتنا کہنا تھا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا حذیفہ، میں رب سے یہ دعا کرتا ہوں میرا پاک پروردگار تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ حذیفہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بھی معاف فرما دے، تیری بھی بخشش فرما دے، تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر، صرف نام بتایا تھا، دعا نہیں بتائی تھی حضور میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کا علم دیکھو۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا حضور میرے لیے دعا کرے، یہ نہیں کہا حضور میری ماں کے لیے دعا کرو۔ ارے یہ کیا وجہ ہے؟ امام زرقانی فرماتے ہیں لوگوں، اور نبی وہ ہوتا ہے اور جو اسی لمحے آگے بھی دیکھ رہے ہو، اسے رب نے پیچھے کبھی لمحے دے رکھا ہو، اسے نبی کہا جاتا ہے۔
اللہ اکبر میرے نبی کے پیارے غلاموں ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا، حضرت حذیفہ کے لیے جناب والا دعا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد میرے نبی فرماتے گئے او حذیفہ ذرا مجھے اتنا بتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب والا ایک حسین و جمیل بندہ میرے پاس آیا تھا، بڑی خوبصورت شکل والا تھا، بڑے سونے چہرے والا تھا، بڑے پیارے لباس والا تھا، تو نے اسے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا گیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو اسے نہیں دیکھ سکا ہوں۔ اللہ اکبر، کون آیا گے، کب گایا گے، کیوں آیا گے، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا پیارا رسول جانتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب والا رب کی درگاہ سے ایک فرشتہ آیا ہے جو پہلے کبھی بھی زمینوں پر نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رب کی عبادت کرتا رہا ہے، رب کی جناب والا لاکھوں سال اس نے عبادت کی ہے۔ اللہ اکبر، بڑا عرصہ گزر گیا تھا، پاک پروردگار نے فرمایا اے میرے پیارے فرشتے اب میں تجھے قرب عطا کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کوئی آرزو ہے، بتا کوئی تیری تمنا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ فرشتہ عرض کرنے لگا، تو ذرا غور کرنا، وہ فرشتہ عرض کرنے لگا یا پروردگار ساری زندگی تیری برگاہ کے اندر عبادات میں گزاری ہے، آج مجھ سے میری تمنا پوچھ رہا ہے تو میری تمنا یہ ہے ایک ایسا دن آ جائے اللہ اکبر کبھی مدینے کی گلی میں جا کر سونے تیرے یار کی برگاہ میں سلام عقیدت پیش کر کے آ جاؤ۔ یا اللہ یہی تمنا ہے، مدینے کی گلی کا پھیرا نصیب ہو جائے۔ کہاں رہتا ہے؟ آسمانوں میں، پہلے کبھی دنیا میں زمین میں نہیں آیا ہے، آج آیا ہے، رب نے بڑا قرب عطا فرمایا ہے۔ اور کہنے جب اللہ نے پوچھا بتا کوئی تمنا ہو تو عرض کی اور کوئی بھی نہیں ہے، تیرے سونے پیارے محبوب کے دربار میں حاضری دے کر سلامت عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاک پروردگار نے فرمایا جا میرے فرشتے اور چلا جا کر میرے پیارے محبوب کی برگاہ کے اندر تو سلام عقیدت بھی پیش کر لے، یہ تو تیری تمنا ہے، یہ تو تیری آرزو ہے۔ اور جاتے جاتے ساتھ جناب والا ایک پیغام لے کر بھی چلا جا، اے پاک پروردگار وہ کیا پیغام گئے؟ میرے پاک پروردگار نے فرمایا او میرے پیارے فرشتے چلا جا، پہلے میرے محبوب کی برگاہ کے اندر جناب والا سلام پیش کرنا ہے، سلام پیش کرنے کے بعد پھر یہ پیغام سنانا ہے، پھر یہ خوشخبری دینی ہے اے میرے پیارے محبوبہ تیرے دونوں شہزادوں حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار تیری پیاری لخت جگرا سیدہ زہرا کو جنت کی عورتوں کی سردارہ بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ ان کی سردار بنا دیا ہے، جنتی عورتوں کی، ان کو یہ شان، یہ عظمت، یہ کمال۔ تو پھر ہم کیوں نہ گئے نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، کرم کا مرکز سخا کا محور، کرم کا مرکز سخا کا محور، عطا سراب جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ،
आओ मेरे नबी के प्यारे गुलामों जरा गौर करो, आज जनाब वाला हमारा हाल ये है। और उलमा से आप ये रवायात कसरत से सुनते चले आ रहे हैं। ओ भाई अपने बच्चे को हाथ से कुरान बनाओ, अगर हाथ से कुरान बना लिया तो मिलेगा क्या? आगे से यही जवाब आता है, क़यामत वाला दिन होगा, पहला तो जनाबे वाला इस बच्चे को ये गिफ्ट मिलेगा, बाकी लोग जनाबे वाला जन्नतों की तरफ चल कर जाएंगे, हाथ से कुरान के पास जन्नत को लाया जाएगा। रब फरमाएगा, ए हाथ से कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चलता चढ़ता जा, जहां तेरा आखिरी मकाम होगा उधर तेरा जहां वन्नास यानी कि तेरा सबक, तेरा कुरान ये कलाम खत्म होगा, उधर तेरा आखिरी मकाम होगा। अल्लाह को अकबर। और क्या मिलेगा? फरमाया ये जो हाफ़िज़ कुरान है इनकी बड़ी शान है, बड़ी अजमत है। और हदीस के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है, फरमाया कि जब कोई कुरान पढ़ने वाला बच्चा जो हाफ़िज़ कुरान होता है, जो हाफ़िज़ कुरान होता है, जो कुरान को याद करने के लिए मस्जिद और मदरसे में जाता है, उधर से वो अपने घर से निकलता है, वो उधर से रब्बे कदीर के पाक फरिश्ते उस हाफ़िज़ कुरान, उस तालिबे इल्म के पाँव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। ओ लोगों जरा गौर करो, आज जनाबे वाला अगर हमारा बच्चा कुरान पढ़ने के लिए निकले, उनके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। इधर जरा देखो मेरे नबी के प्यारे गुलाम हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने फरमाया एक दिन जनाबे वाला मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा अबू ज़र हज़रत मौला अली को बुला के ले आ जा। मैं हजरत मौला अली के घर में जाता हूँ, क्या देखता हूँ अल्लाह को अकबर, जनाबे वाला घर पर कोई भी नहीं है, अंदर जनाबे वाला काम काज की आवाज आ रही है, चक्की चलने की आवाज आ रही है। अल्लाह को अकबर, मैंने दस्तक दी, कोई बाहर नहीं आया। अल्लाह को अकबर, बड़ी देर खड़ा रहा, क्या देखता हूँ उन्हीं पाँव पे वापस चला जाता हूँ, अपने नबी की बरगाह में जाकर अर्ज करता हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ प्यारे करीमा का बाहर कोई भी नहीं आया, लेकिन अंदर बड़ी आवाजें आ रही थी, जिस तरह कोई चक्की चला रहा हो और जिस तरह घर के कोई काम कर रहा हो। मेरे सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाया, ओ अबू ज़र ग़फ़ारी, अरे सुन से मेरे मौला अली, मेरी प्यारी बेटी ज़हरा आराम फरमा रही थी और रब ने फरिश्तों को भेज कर उनके काम करवा रहा था। तो लोगों ये जुमले याद रखो, अगर हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन जाए, एक कुरान पढ़ने के लिए चला जाए, पूरा हाफ़िज़ भी अगर अभी नहीं बना है, उसके पाँव के नीचे फरिश्ते के पर बिछा दे, तो फिर क्या ख्याल है मेरे नबी की आल के घर में चक्की क्यों नहीं चला सकते हैं? अगर आम हाफ़िज़ कुरान अभी पूरा नहीं, तालिब इल्म है, लेकिन नियत तो यही है ना, पूरा हिफ्ज़ करूंगा ना, क्या ख्याल? और अजर मैंने पिछले जुम्मे पर भी बताया था कि नियत पर मिलता है। अमल जितने बड़े बड़े भी करें ना, दो चीजें याद रखें, एक नियत साफ, तब अमल कबूल होंगे, और दूसरी रब के फजल पर उम्मीद। एक रब का फजल है, एक रब का अदल है। अदल पर रब आ जाए ना, तो फिर जो हमारी हालत है वो हमें ही पता है। हर बंदा अपना जरा हिसाब लगाए, क्या ख्याल है? लेकिन फजल पर आ जाए ना, तो किसी ने क्या खूब कहा था ना, अदल करें ते थर थर कंगा, अदल करें ते थर थर कंगा, उच्च शान वाले ते फजल करे ते बख्शे
جام میرے منہ کالے. یعنی عدل کرنے میں آ جائے نا پھر جناب والا چاہے جو مرضی ہے، لیکن جب فضل ہو جائے نا ایک طرف جتنے بھی گناہ ہیں دوسری طرف ایک نیکی سامنے آ گئی ہے، رب کیا کر دے گا. اسی لیے کوئی کام بھی کیا کرے نا اس کو رب کے فضل کی طرف منسوب کیا کرے. یہ نہ کہا کرے میری محنت ہے، یہ نہ کہا کرے کہ بس میں نے کیا ہے. جس نے میں کیا ہے قیامت تک لانتی ہوا ہے یا نہیں ہوا. جو کچھ ملا ہے، جو کچھ کیا ہے، یہ کس کا ہے؟ رب کا ہے. اور رب کا کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. اللہ اکبر. تو خیر میں عرض کر رہا تھا سیدہ پاک کے گھر کے اندر کیا خیال ہے پھر فرشتے آ کر چکیاں نہیں چلاتے ہوں گے؟ وہ اس سے بڑی بات کون ہو سکتی ہے؟ باپ ہے رسولوں کا امام. پیار نہ ہو سبحان اللہ. روزے بھی تسی بھی سبحان اللہ ہو تو سن کو بھی ثواب مل سی. اچھی آواز نہ ہو سبحان اللہ. سجے کھڑے سبحان اللہ دی سلام. باپ کون ہے؟ رسولوں کے امام، نبیوں کے امام. ذرا نسبتوں کو دیکھو لوگوں. آج اگر جناب والا کوئی مولوی صاحب کا پتر ہو وہ اپنی نسبت پر بڑا ناز کرتا ہے، فلاں عالم کا بیٹا ہو. اگر کوئی کسی پیر کا بچہ ہو بڑا ناز کرتا ہے یار بڑے پیر کا بیٹا ہو. اگر کوئی کسی وڈیرے چودھری خان کا بیٹا ہو بڑا ناز کرتا ہے یار میرا ابا بڑا تکڑا ہے، بڑے منصب والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑی شان والا ہے. لیکن وہ زہرا قربان جائے میری عظمت و شان پر، وہ باپ کوئی عام نبی نہیں ہے، نبیوں کا رسول ہے. باپ نبیوں کا امام ہے، باپ امام الانبیاء ہے، باپ خاتم النبیین ہے. ذرا دوسری نسبت دیکھو، اللہ اکبر شور ولیوں کا امام ہے. اللہ اکبر. ادھر ذرا نسبت دیکھو جو آگے اولاد ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کی آل پاک ہے، نبی کی آل. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور لوگوں جن کی پاکیزگی کے حوالے سے میرا رب اپنا کلام نازل کرے پھر ان کی پاکی کی کوئی حد بیان کر سکتا ہے؟ میرے نبی کی آل پاک ہے. اور پھر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جو اس آل پاک کا جناب والا وسیلہ پیش کرے، جو اس پاک آل پاک کی در پر چلا جائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی پاکی کا نیاز رکھتے ہوئے اللہ اکبر بگڑیاں بنا دیتا ہے. آئے ذرا دیکھتے ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں اور سیدہ زہرا. اللہ اکبر. ساری زندگی جس نے دنیا میں گزاری ہے اور دنیا سے علیحدہ ہو کر گزاری ہے، اللہ اکبر دنیا طلب نہیں کی ہے. اللہ اکبر. ایک دن میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا کے گھر جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ چہرے کی رنگت تبدیل ہے. اللہ اکبر. اتنے میں جناب والا حسنین کریمین آ جاتے ہیں، ان کے بھی چہرے کی حالت جناب والا تبدیل ہوئی ہے. میرے سرکار نے فرمایا او زہرا کیا وجہ ہے آج چہرہ اتنا تبدیل کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کرنے لگی ابا حضور آج 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے. کتنے دنوں سے؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مصلی لیا، اس پر جا کر کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. نفل پڑھنے کے بعد دعا کی. کیا دیکھتے ہیں اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے. دروازے پر گئے،
دیکھا ایک اجنبی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ کھانا ہے، جو لے کر آئے نا تو عرض کی حضور کوئی کھانا لے کر آ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ اور بیٹھو، کھانا شروع کرتے ہیں۔ جو ہی دسترخوان پر بیٹھے نا، غور کرنا، دسترخوان پر بیٹھے کھانا شروع کیا، اتنے بار دروازے پر پھر دستک ہوئی اور آواز آئی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ میرے نبی نے نگاہ نبوت اٹھائی، فرمایا اوئے تیرے لیے اس میں حصہ نہیں ہے، اس میں تیرے لیے حصہ نہیں ہے۔ ساتھ حضرت امام حسن ہے، حسین ہے، سیدہ زہرا ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تناول کر رہے ہیں۔ پھر دستک ہوئی، بھوکا ہوں، بڑے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھلاؤ۔ حضور نے نگاہ نبوت اٹھائی، دیکھا، فرمایا تیرے لیے حصہ نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر کہا 5 بہت دنوں سے بھوکا ہوں، تھوڑا سا کھانا دے دو۔ حضور نے فرمایا کیا جو رہا ہوں، تیرے لیے اس میں حصہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زہرا پاک آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے عرض کی حضور پہلے تو کبھی کوئی منگتا آیا ہے، سوالی آیا ہے، خالی نہیں گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ میرے نبی نے فرمایا اچھا زہرا پھر پوچھنا چاہتی ہو تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ جب میں نے تمہیں دیکھا نا تو پھر میں نے رب سے مانگا، پھر رب قدیر نے دنیا سے کھانا نہیں جبرائیل کو فرمایا تھا جا جبرائیلا میرے سونے نبی کی آل بھوکی ہے، ان کو جنت کا کھانا دے کر آنا۔ اور وہ جو اجنبی تھا وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ جبرائیل لے کر آیا تھا، اور جب وہ کھانا لا رہا تھا تو راستے میں اس پیارے شیطان نے دیکھ لیا تھا، اس نے کہا آج بڑا موقع ہے، اور جو بھی در زہرا پر گیا ہے کبھی خالی نہیں آیا ہے، لہٰذا آج جاتا ہوں جنت کے کھانے کے کچھ نجرابے والا کیا مل جائیں گے، لقمے مل جائیں گے، لہٰذا جنت کا کھانا شیطانوں کے لیے تو نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ کون تھا؟ شیطان تھا، جسے میں نے کہا اس میں تیرا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تو لوگوں یہاں سے 2 باتیں واضح ہو جاتی ہیں اس روایت سے۔ ایک بات تو یہ میرے نبی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر دیکھ رہے ہیں، پتہ چلا نبی وہ ہوتا ہے جو بیٹھے ہوئے اس وقت سارے کے سارے حالات کی خبر رکھنے والا۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے نبی کا معنی کیا ہے، کنز ایمان کے اندر موجود ہے، فرمایا نبی کا معنی یہ ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ دیکھ لیا باہر شیطان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کو کوئی مل گیا، اس نے کہا اے کدھر گیا تھا، بڑی جناب والا اپنی زبان میں کہا ناساں بڑی نہیں تھا، وہ آل بیت پہ کارتے گیا سا، سیدہ زہرا کے گھر گیا تھا، کہا کیوں گیا تھا، بھوکا تھا کچھ بھی، کہا وہ ادھر سے کھانا نہیں ملا، آگے سے گویا کہہ رہے نہیں ادھر سے تو ملتا ہی کچھ بھی نہیں ہے، ادھر نہیں جانا ہے، ادھر سے ذرا دور رہنا ہے۔ میں نے کہا ارے ذرا ابو بکر سے پوچھ وہ آل سے ملتا ہے یا نہیں، عمر سے پوچھ کہا سب کچھ ادھر سے ملتا ہے، عثمان سے پوچھ کہا سب کچھ ادھر سے ملتا ہے، علی سے پوچھ کہا سب کچھ ادھر سے ملتا ہے، 9.25 صحابہ سے پوچھ کہا سب کچھ ادھر سے ملتا ہے، اور پتہ چلے آل کے در سے آل کے غلاموں کو ملتا ہے، شیطانوں کو نہیں ملتا ہے۔ وہاں پر آل کے غلاموں کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، کرم کم کے عطا کم ہے، کرم کم کے عطا کم ہے، عطا سراب جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ اور یہ وہ زہرا پاک ہے جن کے حوالے سے آتا ہے قیامت والا دن ہوگا، اور میدان محشر میں جب پولیس صراط سے گزرنا ہوگا اس وقت یہ ندا لگائی جائے گی، جتنے بھی میدان محشر کے اندر ہیں، چاہے وہ نبی ہیں، ولی ہیں، جتنے بھی، آج نظروں کو جھکا لو، کوئی عام ہستی نہیں، میرے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ زہرا پولیس صراط، کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی شان۔ اللہ تعالیٰ کی برگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں، اور ایک یہ وظیفہ یاد رکھیں، کوئی دعا قبول نہ ہوندی ہوئے نا، اے الحمدللہ اس فقیر کی تابعی ہے، اے وظیفہ یاد رکھ کے نا،
کوئی دعا قبول نہ ہوندی ہوئے کسی موقع دے بھی پر دعا ہوئے اچھی سمجھ آ گئی ہے دعا قبول نہ ہوندی ہوئے نا تو سیدہ زہرہ پاک دی چادر تطہیر دا واسطہ دے کے رب کو دعا منگے دیکھو دعا قبول ہوندی ہے یہ وظیفہ تسی آجے میری جمعی تقریر میں یاد رکھ کرو اور تسی دیکھو تسی خود آگے دسوارہ جی فاقی جی دعا کس طرح قبول ہوئی ہے اللہ تعالیٰ دی برگاہ دے اندر دعا ہے خالق ارض و سماوات سیدہ زہرہ دے صدقے اساں سارے نے گناہ معاف فرماوے اجا دی حاضری اپنی برگاہ دے اندر قبول فرماوے باخر دعواں